ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رازائی حبیب آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز لاقر محتشم علماء ذوی الاحترام، وارثان محراب و منبر، حاضرین و سامعین، پردہ نشین خواتین، اسلامی رشتوں کی باحیا باعزت دار خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بھوک ہڑتال میں یہاں پہ آ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ بھی جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا سا جو کھایا ہے تو اسی کی اوسط نکالتے ہوئے ذرا مچل کے بولے ہیں چچا، آپ بھی بولا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا دو جہاں رحمت کون و مکہ عبداللہ کے جگر پارے، آمینہ کے دلارے، ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کے تارے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، علم کی چٹان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، جن کا ہے تمام سنیوں پر بہت بڑا احسان، اور جن کو اس لیے ہم پیار سے کہتے ہیں امام احمد رضا خان۔ اور یہ بھی کہہ دوں تو بیجا نہ ہو کہ آقا نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص غیر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اپنے
बड़े पीर हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद के लायक है तमामी हजरात और बिलखुसूस हमारे माहिब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना शमशेर आलम साहब किबला और इनकी मस्जिद के सदर साहब हजरत शमीन अहमद साहब और इनके तमाम रुफका, इनके तमाम साथी, इनके तमाम महल्ले वाले और तमाम इनके अहबाब, इनके रिश्तेदार वगैरह के अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम ने हम सब ने मिलकर इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी काविशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज मकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अता फरमाए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैजान उनके फ्यूज बरकत से माला माल अता फरमाए। हमारे महल्ले की या हमारे इस इलाके की बुजुर्ग शख्सियत हजरत अल्लामा साजिदुल कादरी साहब किबला खतीब व इमाम चिश्तिया मस्जिद माशाअल्लाह हमारा दाहना बाजू बने हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, इल्म व अमल में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। और हमारी बाई जानी हजरत मौलाना सलमान रज़ा साहब किबला माशाअल्लाह वो भी बायां बाजू बने हुए हैं। अब मैं समझता हूँ कि हमें अब कोई ना खौफ की जरूरत है ना डर की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शख्सियत अपने आप में लाजवाब और बाकमाल हैं और हमारे हजरत मौलाना शमशेर आलम का तो कोई जवाब ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ये कह दिया जाए कि इस महल्ले वालों को अगर कोई नूर मिला है तो इन्हीं को मिला है। सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके ऊपर हाथ रख दे तो हाथ अगर रख दे तो जेब में जो दिल भी निकलवा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत नहीं तो और क्या गए कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी इतनी बड़ी मस्जिद तामीर कर देना, 2 मंजिला बना देना ये कोई आसान नहीं है। ये गुड़िया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने आप में एक मिसाल और एक दलील है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के इल्म व अमल में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मुहिब मोहतरम मोहम्मद शमीम साहब और इनके बेटों को और हम तमाम को सबको काबतुल्लाह मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे बात एक मुफस्सल मुदल्लल तकरीर आपको समाअत करना है। मेरे ही भाई अल्हम्दुलिल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हजरत हमदर्द कौम व मिल्लत माहिर इल्म व फन हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म व अमल में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। बेहतरीन खिताब भी है और बेहतरीन आवाज भी है। सुभान अल्लाह। वो आपके हमारे बाद इंशाअल्लाह उन्हीं का खिताब होगा। आप लोग बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मोहब्बतों को सलामती अता फरमाए और सबको गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान उनके फ्यूज़ बरकत से माला माल अता फरमाए। शायर कहता है बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अपने बड़े पीर की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस के बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पर हिमायत का वो पंजा तेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या दबे जिस पर हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं मेरे आका तेरा। और दूसरा शायर नबी हुजूर गौसे आदम की बारगाह में यूं अर्ज करता है, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आजम का। अगर गौसे आदम के फ्यूज़ बरकत हासिल करने के लिए बैठे हो तो मचल के बोले या गौसे आजम अल मदद, या गौस अल मदद।
माशाअल्लाह लग रहा है कि मजमा बेदार है और जलसा मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। सुभान अल्लाह कि खुदा के फजल से हम पर के साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर के साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। गौसे आजम का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? गौसे आजम का चाहने वाला, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, उनसे उनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डालने वाला, कल जब मैदान महशर होगा पूछा जाएगा बता किससे मोहब्बत करता है, तो मचल के कहेगा देखो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा मेरे गल में और हाथ में थामा हुए हूँ। सुभान अल्लाह, तभी तो शायर कहता है फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। गौसे आजम का। और लगत में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, लगत में जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे तो कह देंगे असीरे कादरी वो नाम लेवा गौसे आजम का। असीरे कादरी वो नाम लेवा गौसे आजम का। और हजरात कितनी प्यारी मोमिनो अजमत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अजमत है गौसे पाक की। मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफा की जात से निस्बत है गौसे पाक की। और जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है, जिसको देखो 11वीं के माह में कहता गए आइए घर पर मेरे दावत है गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर पर मेरे दावत है गौसे पाक की। और हजरात दूसरे लोगों को ललकारते हुए शायर कहता है कि एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्दे नजदी देख ले कुदरत गौसे क्या बात है हजरात। मुर्दे नजदी देख ले कुदरत है गौसे पाक की। हम और आप यहाँ किसी दुनियादार को बनाने के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार को राजी करने के लिए हाजिर हैं। हम और आप यहाँ दुनियादार का जलसा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने परवरदिगार की हमदो सना बयान कर रहे हैं। और याद रखना लोगों, जो उनके जिक्र में जाते हैं या उनकी महफिलों को सजाते हैं वो अपने मुकद्दर पर नाज करें, अपने मुकद्दर पर इसलिए नाज करें क्या अल्लाहु अकबर कबीरा। आप यहाँ किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अपने परवरदिगार को मनाने के लिए बैठे हो। कल जब मैदान महशर होगा नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, न बाप बेटी का होगा, न बाप बेटे का होगा, न दोस्त दोस्त का होगा, न रिश्तेदार रिश्तेदार का होगा। जब कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, यही आप जो मोहब्बतों में हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल करके बैठे हो ना, कल देखना जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होंगे। मैं और आप जो अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह बोल रहे हैं, हुजूर की गुलामी अपने गलों में डाले हुए हैं, कल देखना अज़ाब हमसे दूर होगा और हम यही कहते हुए नजर आएंगे उन्हें जाना उन्हें माना दुनिया से। सुभान अल्लाह, क्या बात है,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں میں آنے والوں, ان کی محفلیں سجانے والوں, یاد رکھنا حضور غوث اعظم کا کرم ہو گیا. دنیا یہاں بھی سنور جائے گی, دنیا وہاں بھی سنورے گی, قبر میں بھی راحت ملے گی, حشر میں بھی جنت کا پروانہ ملے گا. اس لیے کہ ہم کسی دنیا دار کا نہیں, اپنے پروردگار کا جلسہ کر رہے ہیں. اور پروردگار کے جلسے میں آنے والا کبھی ہاتھ خالی نہیں رہتا, بلکہ دنیا میں رہتا ہے تب بھی کامیاب رہتا ہے, قبر میں جائے گا تب بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے پیر حضور غوث اعظم کی محبت میں آنے والوں, ہم تو اتنی تعداد میں حاضر ہیں, ٹھیک ہے, جن کے مقدر میں جتنا تھا ان کو اتنا ہی ملا, اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی دنیادار کی نہیں, احمد مختار کی محفل پر آئے ہیں, اور آپ آئے نہیں ہیں بلکہ بلایا گیا ہے, اس لیے کہ ارادے روز بنتے ہیں, بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, وہی ان محفلوں میں آتے ہیں جنہیں سرکار بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم تو اتنی تعداد میں حاضر ہیں. بڑے پیر حضور غوث اعظم کی بات سنو اور اپنے مقدر پر ناز کرو, اس لیے کہ بڑے پیر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. شیخ عبداللہ حیائی بیان کرتے ہیں کہ جب بڑے پیر کی محفل ہوتی تھی, پیرانے پیر کی مجلس سجائی جاتی تھی, پیرانے پیر کے جلسہ ہوتا تھا, بڑے پیر تقریر کرنے کے لیے کہیں پر حاضر ہوتے تھے. لوگ اپنی سواریوں سے آتے تھے, لوگ کھچروں سے آتے تھے, لوگ اونٹوں سے آتے تھے, لوگ جو ہے گدھوں پہ بیٹھ کر کے آتے تھے, لوگ آتے تھے اور پیدل بھی, اور دور دور سے دوسری سواریوں سے آتے تھے. یا یہ تک نہیں بلکہ بڑے پیر کی محفل میں 1-2 ہزار نہیں, کم و بیش 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور بڑے پیر کی کرامت یہ اور بڑے پیر کی روحانیت یہ تھی کہ میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں, آپ مائک کے ذریعے آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں, لیکن بڑے پیر کی شان کا عالم یہ تھا کہ بڑے پیر 70,000 کے مجمع کو وقت تقریر کرتے تھے. اور جیسے آپ کی کرامت یہ تھی, آپ کی آواز کی روحانیت یہ تھی, جیسے آگنے والوں کو آواز جاتی تھی ویسے ہی پیچھے والوں کو آواز جاتی تھی, جیسے دانے والے سنتے تھے ویسے ہی بائیں والے سنتے تھے. اور بڑے پیر کی تقریر کو سن کر نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. بڑے پیر کی اگر تقریر عذاب الہی پہ ہو یا عذاب قبر پہ ہو تو سنو دیوانوں, غوث کے چاہنے والوں, غوث کی محبت میں آنے والوں, غوث اعظم کی بتیانیوں, غوث اعظم کے نام پر لنگر کھانے والوں, کھلانے والوں, اپنے مقدروں پہ ناز کرو. جب بڑے پیر کی مجلس ہوتی تھی, عذاب الہی پہ بیان ہوتا تھا, نہ جانے کتنے لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے, نہ جانے کتنے لوگ جو گناہگار ہوتے تھے, خطا کار ہوتے تھے, جو عصیاں کار ہوتے تھے, وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچے دل سے حضور کا عاشق بن کر کے, غلام غوث اعظم بن کر کے یہ اعلان کرتے تھے, واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے یہ قدم اولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی کرامت تھی, سبحان اللہ, کہ جیسے آگے والے سنتے تھے ویسے ہی پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے, جیسے دائیں والے سنتے تھے ویسے ہی بائیں والے بھی سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ, حضرت شیخ علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ بغداد معلیٰ کے ان 4 بزرگوں میں سے, مشہور بزرگوں میں سے ہیں جو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے ہیں. 4 بزرگوں میں سے بڑی شخصیت شیخ علی بن حیدی کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہو رہا ہے, بڑے پیر منبر رسول پہ کھڑے ہوئے گئے اور بڑے پیر تقریر فرما رہے گئے, اور اسی محفل میں شیخ علی بن حیدی میں تشریف فرما گئے. بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہو رہی ہے, ناگہاں شیخ علی بن حیدی پر نیند کا غلبہ ہوا, شیخ علی بن حیدی کی آنکھیں بند ہوئی. میں آپ سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, لوگوں ان محفلوں میں آ کر کے یا میلاد مصطفیٰ میں آ کر کے یا جلسے جلوس میں آ کر کے یا مساجدوں میں آ کر کے اگر آپ کو بھی نیند کا غلبہ ہوا کرے تو سن لو
اب سمجھ جایا کرو کہ ہمارے ایمان کی حقانیت ابھی ثابت ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کا جذبہ ابھی ثابت ہو رہا ہے، ہمارے اندر ایمانی اور حقانی عرفانی جو محبت ہے وہ ابھی زندہ اور تابندہ ہے۔ اس لیے کہ ان محفلوں میں آ کر کے سب نہیں سوتے گے، جن کو دلوں کو سکون ملتا ہے وہی سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنے بات کی نہیں، قرآن پاک کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومنوں کے دلوں کو اللہ کا ذکر سکون پہنچاتا ہے، چین پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بولو کیا آتی ہے؟ نیند آتی کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں، تو نیند اگر آیا کرو تو سمجھ جایا کرو کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان ابھی کچھ نہ کچھ ضرور سلامت ہے، اس لیے کہ خیروں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، بلکہ خیروں کے دل تو دھڑکنے لگ جاتے ہیں، سینے پھٹنے، کلیجے چرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، ان کی روحوں کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ شیخ علی بن ہیتی پر نیند کا غلبہ ہوا، شیخ علی بن ہیتی کی آنکھ لگی، بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کو بند کیا، منبر رسول سے اتر آئے، شیخ علی بن ہیتی کے پاس آ کر ادب کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شیخ علی بن ہیتی پر ڈانٹ پڑے گی، شیخ علی بن ہیتی کو ڈانٹا جائے گا، شیخ علی بن ہیتی کو ناراضی کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اب بڑے پیر شیخ علی بن ہیتی پر ناراض ضرور ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے آ کر کے محفل میں ڈسٹرب کر دی ہے، بڑے پیر کی تقریر کو روک دیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کیا سوچنا تھا ان لوگوں کا، لیکن کیا ہوا ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے پیر حضور غوث اعظم جیلانی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، اچانک شیخ علی بن ہیتی کی آنکھ کھلی، اور آنکھ جیسے ہی کھلی ہے دیکھا کہ بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز رمکانی، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی سامنے کھڑے ہوئے گے، عرض کرنے لگے بڑے پیر سنو، ابھی میں کسی اور کو نہیں بلکہ ان کو دیکھ رہا تھا جن کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی خیب کا تم سے نگاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری جگہ میرے آپ کی ایمان کہتے ہیں سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی، ارے نبی کے نام پر ذرا بچل کے بولو، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی۔ نیتاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے والے میرے بھائیوں، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں بلکہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں، کسی دنیا دار کے نام پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ جب بات احمد مختار کی آئے، جب بات عبداللہ کے جگر پارے کی آئے، جب بات آمنہ کے دلارے کی آئے، جب بات ہم آپ کے گناہگار، ہم گناہگاروں کے آنکھوں کے تارے کی آئے، جب بات محمد رسول اللہ کی آئے، تو اپنے ہاتھ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اٹھا کر کے کہو یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق تو مجمع سے نعرہ لگا کر کے بتائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رکھے، سب کو کرامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کمائیوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ حضرات ہم عرض کر رکھے تھے کہ شیخ علی بن ہیتی کی نظر جیسے ہی بڑے پیر پہ پڑی نا تو عرض کرنے لگے بڑے پیر حضور غوث اعظم جیلانی، ابھی میں حالت خواب میں کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ احمد مختار کو دیکھ رہا تھا، نبی آخر الزمان کو دیکھ رہا تھا، احمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ تب بڑے پیر مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا سنو شیخ علی بن ہیتی،
رہے تھے میں عبد القادر جیلانی اپنے نانا محمد الرسول اللہ کو اپنے ماتھے کی کھلی ہوئی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہا تھا، ابھی تو شاعر کہتا کہ آنکھ والا تیرے چوبر کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو نظر کیا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ شیخ علی بن ہیتی کی ذات پاک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن بڑے پیر ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ بڑے پیر کی شان کا اور مرتبہ کی نرالا ہے، سبحان اللہ۔ یہی شیخ علی بن ہیتی کہتے ہیں جب پیران پیر نے اعلان کیا تھا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے، میں نے ان کے قدم کو صرف گردن پر نہیں لیا تھا بلکہ میں نے اپنے بڑے پیر کے قدم پاک کو اٹھایا، پہلے سر پہ رکھا تھا، پھر گردن پر رکھا تھا، پھر میں نے اپنے سینے پر رکھ کر کے یوں کہا تھا جیسے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، کیا یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آدھا، سبحان اللہ۔ یہ ہے بڑے پیر کی شان جس پہ کہ بچہ بچہ قربان، سبحان اللہ۔ بس آخری بات میں آپ سے اور کرنے لگا ہوں، اس کے بعد خطیب اعظم ہندوستان آنے والے ہیں، ان کا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ اس سے قبل ہمارے ماشاءاللہ چشتیہ مسجد کے امام صاحب خطیب و امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خطاب سماعت کریں گے۔ بس آخری بات ملاحظہ فرمائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ہمارے حضور سراپا نور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا اور ساتھ ہی ساتھ داماد پیغمبر جناب حیدر مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وصیت فرمائی جاؤ قرن کی سرزمین پر چلے جاؤ، قرن کی سرزمین پر ہمارا ایک دیوانہ رہتا ہے، ہم سے ایک محبت کرنے والا ہمارا ایک عاشق رہتا ہے، نام اس کا اویس قرنی ہے، سبحان اللہ۔ بولو نام کیا گئے؟ اویس قرنی۔ جاؤ جا کر کے ہمارا جبہ دینا اور ہمارا سلام پیش کرنا، اور اویس قرنی سے جا کر کے کہہ دینا کہ وہ ہماری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں صحابی پہنچے، چلے وہاں سے مدینہ طیبہ سے قرن کی سرزمین کے قریب ہوئے، جیسے ہی لوگوں سے پوچھا بتاؤ لوگوں کیا یہی قرن کی سرزمین ہے، کیا یہی شہر قرن ہے؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں ہاں یہی شہر قرن ہے، یہی قرن کی سرزمین ہے۔ تب اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ یہاں پر کوئی اویس نام کے رہتے ہیں، بتاؤ یہاں پر اویس قرنی کو رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اویس تو یہاں پر بہت ہیں، لیکن بتاؤ تم کون سے اویس کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم اس اویس کی بات کرتے ہیں جو دیوانہ ہے، جو حضور کا چاہنے والا ہے، جو حضور کا عاشق ہے۔ کسی نے کہا تھا سنو اویس تو بہت ہے لیکن ایک اویس ایسا ہے جو اللہ کی ضرب لگاتا رہتا ہے، جو اللہ کی حمد بیان کرتا رہتا ہے، جو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہتا ہے، جو ہر وقت نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بیان کرتا رہتا ہے۔ ہم اسی اویس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اتنا سنا کہا ہاں ہاں ہم اسی اویس قرنی کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا وہ اویس تمہیں محلے میں نہیں ملے گا، شہر میں نہیں ملے گا، بلکہ زیادہ تر وہ جنگلوں میں رہا کرتا ہے۔ آج ہم بھی اللہ کو تلاش کرتے، کہاں؟ گھروں میں اللہ ملتا ہے، ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا وہ تمہارے گھروں پہ کم مسجدوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے عہد کر لو کہ ہم کہیں بھی لگے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے۔
70 سال کے چچا سوچ رہے ہیں یار ابھی تو کریں وعدہ نہیں کریں چچا ٹانگیں لٹکنے والی ہے ٹائم بالکل قریب ہے اب یہ تو کسی کا پتہ نہیں نہ میرا معلوم نہ آپ کا معلوم کون پہلے چلا جائے لیکن کچھ آثار ایسے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب موت قریب آ رہی ہے لیکن المختصر یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کرنے والوں سنو یہ دونوں کوسے قرن شہر میں جیسے قرن میں جا کر کے معلوم کیا کسی نے کہا چلے جاؤ دریائے دجلہ کے کنارے وہ اویس قرنی جنگل میں ملیں گے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں گے اللہ اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہوں گے وہ کسی دنیا دار سے محبت نہیں بلکہ احمد مختار سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کسی دنیا دار کے چاہنے والے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کو چاہنے والے ہیں چلے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ جنگل میں گئے دونوں جنگل میں جا کر کے دیکھا اویس قرنی بیٹھے ہوئے زمین پر اور سر نیچے جھکا ہوا ہے اللہ 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 کی تصویر بیان کر رہے ہیں جیسے ہی جا کر کے انہوں نے دونوں نے سلام پیش کیا اویس قرنی نے یوں منہ اٹھا کر کے مسکرا کر کے دیکھا اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا اے آنے والوں کیا تم میرے نبی کے مدینے سے آ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رسول دونوں حضرت علی اور عمر فاروق اعظم پوچھنے پر مجبور ہو گئے ششو پنج میں پڑ گئے یار ان کو کیسے معلوم کیا ہم حضور کے مدینے سے آتے سبحان اللہ ارے عشق ہو تو ایسا ہونا چاہیے میرے تیرے جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بار بار کوشش کرتے نعرے لگاتے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن بتاؤ تو صحیح میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برکاتی مسجد کے گرد و نواح میں رہنے والوں حضور کے غلاموں بتاؤ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو جب حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہو حضور کا عشق اپنے سینے میں رکھتے ہو بتاؤ نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہیں بتاؤ یہ سنت رسول جس پر فرشتے انسان کے رہتے ہیں اور فرشتے داڑھی پر رکھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں بتاؤ اس داڑھی مبارک کو حضور کی پیاری سنت کو بلکہ حضور کی نہیں تمام انبیاء و مرسلین کی جو پیاری سنت ہے اس کو آپ گدر میں کیوں پھینک دیتے ہو بتاؤ اگر نبی کے دیوانے ہو جھوٹ کیوں بول جاتے ہو اگر نبی کا عشق ہے نا تو بتاؤ چغل خوری کیسے ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہے ہم جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری زبانیں دوسروں کو لڑانے کے لیے خوب چلا کرتی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے چاہنے والوں اگر حضور سے سچا عشق کرتے ہو تو اس محفل سے بات نہ اٹھنا اور آج سے عہد کر لو کہ آج سے ہماری پیشانی مسجد میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی اور کوئی جو ہے حضور کی غلامی میں جھکتا ہوا نظر آئے گا آج کے بعد اگر زبان کھلے گی تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں بلکہ پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے غلام وہ نہیں ہوتے جو بات بات پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں حضور کے غلام وہ نہیں ہوتے جو چوری ڈکیتی میں دوسروں کو پھنسانے میں کاروبار میں ڈنڈی مارنے میں جھوٹ بول کر کے اپنے کاروبار کو مہان سمجھنے میں کہ نہیں جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار چلے گئے میں حضور کے غلاموں سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں بتاؤ کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہیں ہے کیا تمہیں اس سے بھروسہ نہیں دینے والا تمہارا یا ہمارا باپ نہیں دینے والی خدا کی ذات ہے سبحان اللہ جتنا مقدر میں کہ چوری کر کے لے لو ڈکیتی کر کے لے لو جھوٹ بول کے لے لو ملے گا اتنا ہی لیکن اگر سچائی بول کر کے لوگے سچائی کے ساتھ تول کر کے لوگے تو جتنا ملا گا اتنا تو ملے گا لیکن اس سے کہیں زیادہ اس میں برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہوا اسی دولت کو تم یا میں حرام کے ایک لقمے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ نہ جانے کتنے فریب نہ جانے کتنی مکاریاں نہ جانے کتنی عیاریاں لوگوں یاد رکھنا ایک لقمہ جو حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے پھر کہتے ہو ہم تو حضرت بہت دعائیں مانگتے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی دعائیں ہوں گی کہاں سے قبول کہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو محاسبہ کیا کبھی جائزہ لیا لوگوں یاد رکھنا حرام سے بچو حلال کی کوشش کرو انشاءاللہ تم حلال کی نیت کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا
عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کی میری آپ کی سوچ و فکر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے اویس کرنی کی بارگاہ میں۔ اویس کرنی نے کہا کیا تم حضور کے مدینے سے آئے ہو؟ کہا ہاں آئے تو وہیں سے۔ کیا تم حضور کو اچھے طریقے سے جانتے ہو؟ کہا حضور کو تو صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ کیا یہ بتا سکتے ہو حضور کی بھویں جو ہیں کہ وہ ملی ہوئی ہے کہ جدا جدا ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی چیخ نکلی۔ عمر فاروق اعظم عرض کرنے لگے یہی تو زندگی کا رونا ہے کہ جب جب محبوب داور کے چہرے رخ زیبا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اچانک آنکھیں نیچے جھک جاتی ہیں، شرم کی وجہ سے، پتہ نہیں حیا کی وجہ سے آنکھیں نظریں ان کی چہرے وضحا پر ٹکتی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ہم ان کے قریب ضرور رہتے ہیں لیکن ہمیں اتنا معلوم نہیں لگتا جتنا آپ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی فرما دیجئے کہ بتاؤ حضور کی بھویں ملی ہوئی کہ دور دور کی دور دور تھی، جدا جدا ہیں؟ تو کہتے ہیں سنو، جب حضور کی بھوئیوں کو کوئی دور سے دیکھتا ہے تو جدا نظر آتی ہے، قریب سے دیکھتا ہے تو ملی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ عاشقی، یہ کہ محبت ہے، یہ کہ چاہت ہے، کسی اور کو چھپا نہیں، سلام نہیں بھیجا تو اویس کرنی۔ اب یہی سے حضور غوث اعظم کی ولایت اور ان کی شان و عظمت ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اویس کرنی نے چھپا لیا، چیخ نکلی اویس کرنی کی، زمین پر آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، کونین کے پیغمبر کا واسطہ، اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، کونوں مکہ کے مالک و مختار نبی کا واسطہ، سچے نبی کا واسطہ، اچھے نبی کا واسطہ، بددعا والے چہرے کا واسطہ، واللیل اذا سجا والی زلف والوں کا واسطہ، مولا کونین کے اس بانی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مولا تو اپنے محبوب کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ آواز قدرت آئی تھی اویس میرے بندے سر کو اٹھا لے، میں نے تیری سفارش سے اپنے محبوب کی آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ تب اویس کرنی نے عریضہ پیش کیا تھا مولا آدھی امت کا بخشی جائے گی۔ حاتم غیبی سے آواز آئی تھی اویس میرا ایک بندہ ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، لقب معین الدین ہوگا، 5ویں صدی ہجری کے بیچ میں آئے گا، جب وہ آ کر کے میرے محبوب کی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، میں اپنے محبوب کی امت کی بخشش اور مغفرت فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ جشن غوث الورا کا انتر علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اویس کرنی عرض کرنے لگے مولا وہ کب آئیں گے؟ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی بارگاہ سے ندائی میرے بندے ہوئے وہ ابھی نہیں آئیں گے، وہ تو 5ویں صدی ہجری کے بیچ میں آئیں گے اور وہ پوری دنیا والوں کے لیے دلیل و حجت ہوں گے، اور وہ آ کر کے میرا بندہ عبد القادر جو میرا صرف محبوب نہیں ہوگا بلکہ میرے محبوب مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوگا، وہ آ کر کے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی بلی چلا، یعنی یہ میرا قدم پاک تمام بلیوں کی قدموں پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اس کے قدم پاک کو اپنی گردن پر رکھ لے گا وہ اس کا بھی محبوب بن جائے گا، وہ میرا بھی محبوب بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور حضور غوث اعظم کی شان آپ نے ملاحظہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہوا اگرات ان کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔
بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات. چمن رہا تو گل کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. فقیرانہ آئے ستا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلمہ شریف کا بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رازائی حبیب آفیشیل کو سبسکرائب کریں.